لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من لحظتنا هذا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قالت زينب سلام الله عليها سينسبون على هذا الطف علما لا يندرس أثره ولا يمحو ذكره ويرجعون إليه الخلائق. صلوات پڑھے محمد سلسلہ مجالس کی یہ دوسری کڑی ہے اور کل کی گفتگو میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ انشاءاللہ ان 5 دنوں میں ہم کوشش کریں گے کہ بقائے کربلا اور زینبی کردار کے حوالے سے کچھ معروضات آپ تک پہنچائیں. میں آج کی گفتگو کا آغاز صبح میں جو آپ نے آپ کے مہمان خطیب مولانا علی عباس خان صاحب کی جو مجلس سنی، مجلس کے دوران وہ امام حسین علیہ السلام کی کشتی کا تذکرہ کر رہے تھے. میں انہی کی بات سے بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا تاکہ بات بہتر طریقے سے آپ کو سمجھ آئے. مولانا نے کہا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، بے شک حسین چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہیں. اور مولانا نے یہ بھی بتایا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی کشتی بڑی تیز کشتی ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ جلدی ساحل تک پہنچ جائے تو اسے چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو جائے. دیکھیے جتنے اللہ نے انبیاء بھیجے، جتنے اوصیاء بھیجے، جتنے ائمہ بھیجے، سب کے جو ہے سب کشتی نجات ہے. دوسروں کی کشتی اور امام حسین علیہ السلام کی کشتی میں بس فرق اتنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی کشتی بڑی تیزی کے ساتھ ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی کشتی نجات ایک ایسا وقت اس کشتی پر بھی آیا کہ جب یہ کشتی خود طوفانوں میں گھری ہوئی تھی. تو امام حسین علیہ السلام کی کشتی سارے دنیا کے لیے نجات بخش ہے. امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جو ساری دنیا کو مشکلات سے نکال جو ہے سکتی ہے، جو ساری دنیا کو نجات دلائے وہ کشتی حسین ہے. جو کشتی حسین کو نجات دلائے اسے زینب علیہ مقام کہتے ہیں.
لیجئے میں اپنے موضوع سے متصل ہو گیا۔ کل ہم نے وعدہ کیا تھا کہ کچھ معروضات اور شام غریبہ اور 11 محرم کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو امام حسین علیہ السلام کے ہم لوگ عزاداری برپا کر رہے ہیں، عزاداری کے جہاں بہت سارے مقاصد ہیں، انہی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے، عزاداری کی بنیاد اس لیے رکھی گئی تاکہ انسان یہاں پر آئے تو گنہگار آئے، لیکن جب یہاں سے اٹھ کر جائے تو حر بن کر واپس جائے۔ اور حر ہم اسی وقت بن سکتے ہیں جب ہم اپنے دل کو ہر طرح کے کینے، ہر طرح کے بغض، ہر طرح کے خرافات، ہر طرح کی غلاظتوں سے پاک رکھیں گے۔ یا الفاظ کو بدلیں، ہم مجالس عزا میں اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے کردار کو اپنے اندر ڈھال سکیں۔ جو زندگی امام حسین علیہ السلام کی تھی اسی کو ہم آئیڈیل بنائیں اور انہی کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اب آپ مجھ سے یہ کہیں گے مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے، امام تو معصوم ہیں اور آپ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجالس عزا میں آؤ تو حسینی زندگی، حسینی طرز زندگی کا سلیقہ سیکھ کر جاؤ۔ تو میں اسی بات کو سمجھانے کے لیے مولانا روم کی ایک داستان بیان کرنا چاہوں گا، پھر انشاءاللہ اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ سب مل کر بآواز بلند صلوات پڑھی۔ مولانا روم اپنی کتاب مثنوی میں ایک داستان بیان کرتے ہیں۔ مثنوی میں مولانا نے جتنی سٹوریز کو نریٹ کیا ہے یہ حقیقی سٹوریز نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک آرٹیفیشل سٹوری کو نریٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ سٹوری کے آخر میں ایک مورل لیسن ہم تک پہنچائے۔ مولانا روم ایک سٹوری نریٹ کرتے ہیں اپنے کتاب میں اور یوں تحریر فرماتے ہیں کہ کسی جگہ پر ایک بادشاہ رہا کرتا تھا اور بادشاہ کے پاس وقتاً فوقتاً کچھ لوگ آتے تھے اور اپنے ہنر اور اپنے آرٹ کا مظاہرہ کرتے تھے۔ بادشاہ جس سے خوش ہو جاتا تھا انہیں طرح طرح کے انعامات سے نوازتا تھا۔ ایک مرتبہ اسی بادشاہ کی خدمت میں 2 گروپ آئے، ایک گروپ چائنا کا تھا، دوسرا گروپ روم والوں کا تھا۔ چائنا والوں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ ہمیں ہمارا آرٹ بتانے کا موقع اگر ہمیں دیں گے تو ہم آپ کو ایک ایسی تصویر کھینچ کر دیں گے کہ ہمارا دعویٰ ہے آپ جب تصویر کو دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ اس طرح کی تصویر آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ رومیوں سے بادشاہ پوچھتا ہے کہ اچھا بتاؤ تم میرے لیے کیا کرو گے؟ رومیوں نے کہا بادشاہ سلامت، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم آپ کے سامنے بالکل اسی طرح کی تصویر بنائیں گے جس طرح سے چائنا والے آپ کو تصویر بنا کر بتائیں گے۔ بادشاہ نے چائنا والوں سے پوچھا اگر تم تصویر بنانا چاہتے ہو تو بتاؤ کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ چائنا والوں نے کہا بادشاہ سلامت، اگر ہم تصویر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں فلاں طرح کے برشز چاہیے، ہمیں بورڈ چاہیے، ہمیں پینٹ چاہیے، ہمیں کھلی فضا چاہیے۔ اگر یہ سارے ٹولز اگر آپ ہمیں مہیا فرمائیں گے تو ہم آپ کو ایک ایسی پینٹنگ بنا کے دیں گے جس کو دیکھنے کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ آپ نے زندگی میں اس طرح کی اچھی پینٹنگ نہیں دیکھی ہوگی۔ بادشاہ نے رومیوں سے پوچھا اچھا بتاؤ تم کیا بنا کر بتاؤ گے؟ رومیوں نے کہا ہم بھی ویسے تصویر تو بنائیں گے، لیکن تصویر بنانے کے لیے نہ ہمیں پینٹ کی ضرورت ہے، نہ بورڈ کی ضرورت ہے، نہ برشز کی ضرورت ہے۔ بادشاہ سلامت صرف ہمیں 2 چیزیں چاہیے، ایک لوہے کی زنگ شدہ دیوار دے دیجئے اور لوہے کی کچھ پٹیاں دے دیجئے۔ ہاں ایک کام ضرور کیجئے کہ ہمارا لوکیشن جو ہوگا وہ بالکل چائنا والوں کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوگا۔ بادشاہ کو تعجب ہوا، یہ تصویر کو دیکھیں گے بھی نہیں، بغیر برش کے، بغیر پینٹ کے، بغیر بورڈ کے یہ ہو بہو چائنا والوں جیسی تصویر کیسے بنا لیں گے؟ بادشاہ نے ان کو موقع دیا، جو چائنا والوں کو چاہیے تھا وہ چائنا والوں کو دے دیا، جو روم والوں کو چاہیے تھا وہ روم والوں کو دے دیا۔ دونوں اپنا اپنا کام کرنے لگے، جب تک چائنا والے
بڑی محنت سے اس پینٹنگ کو تیار کر رہے تھے. ادھر روم والے کچھ زیادہ محنت نہیں کر رہے تھے, صرف اور صرف لوہے کی دیوار کو لوہے کی پٹیوں سے گھسے جا رہے تھے, گھسے جا رہے تھے, یہاں تک کہ رزلٹ کا دن پہنچا. بادشاہ پہلے چائنا والوں کے پاس جاتا ہے. چائنا والوں نے جب اپنے آرٹ کا مظاہرہ بادشاہ کے سامنے کیا تو بادشاہ دنگ رہ جاتا ہے. حیرت کے ساتھ یہ جملہ کہتا ہے کہ واقعاً تم نے صحیح کہا تھا, جس طرح کی پینٹنگ آپ نے بنا کر بتائی ہے میں نے زندگی میں اس طرح کی پینٹنگ کبھی نہیں دیکھی ہے. جب بادشاہ چائنا والوں کی پینٹنگ دیکھ کر آگے بڑھتا ہے تو درمیان میں ایک موٹا سا پردہ تھا. روم کا ایک نمائندہ پردے کو کھینچ دیتا ہے. بادشاہ کی حیرت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. بادشاہ تعجب سے رومیوں کے سردار سے پوچھتا ہے کہ ان لوگوں نے اچھی پینٹنگ بنائی تو ان کے پاس برشز بھی تھے, ان کے پاس پین بھی تھا, ان کے پاس بورڈ بھی تھا, یہ سارے ٹولز کے ہیلپ سے انہوں نے ایک اچھی پینٹنگ بنا لی ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بغیر دیکھے ہوئے تم نے بالکل ویسے ہی پینٹنگ بنائی ہے جس طرح سے چائنا والوں نے بنائی ہے. نہ تمہارے پاس برش تھا, نہ تمہارے پاس بورڈ تھا, نہ تمہارے پاس پینٹ تھا. بغیر انسٹرومنٹس کے, بغیر ٹولز کے تم نے بالکل اسی طرح کی پینٹنگ کیسے تیار کر لی؟ رومیوں کا سردار کہتا ہے بادشاہ سلامت, چائنا والوں نے اپنی محنت سے اپنے آرٹ کا مظاہرہ کیا ہے, ہم نے صرف اپنا دماغ چلایا ہے. چونکہ ہم نے لوہے کی زنگ شدہ دیوار مانگی تھی اور لوہے کی زنگ شدہ دیوار پر لوہے کی پٹیوں سے ہم نے اتنا گھسا کہ وہ شفاف آئینے میں بدل گئی. اب آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارا ہنر نہیں ہے, بلکہ چائنا والوں کی تصویر کا عکس ہماری دیوار پر پڑ رہا ہے. آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ پینٹنگ ہم نے بنائی ہے. بالکل اسی طرح سے یہ نہ کہنا کہ حسین معصوم تھے, ان کی جیسی زندگی ہم کیسے گزاریں گے؟ آپ اپنے زنگ شدہ دل کو اتنا سیخل کیجئے, اتنا شفاف آئینہ بنا لیجئے, دیکھنے والا دیکھے گا حسین کے چاہنے والے کو اس کے اندر حسینی کردار نظر آئے گا. اور اسی حسینی کردار کو بنانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قربانیاں بھی پیش کی, اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اس فرش عزا کی بنیاد اسی لیے رکھی ہے تاکہ یہاں پر انسان آئے تو یہاں بیٹھ کر صرف بیٹھ کر نہ چلا جائے, بلکہ کربلا کو سنے, کربلا کو سمجھے اور یہاں بیٹھ کر اپنے دل کو سیخل کرے, تاکہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی کوالٹی اس کے اندر بھی پیدا ہو جائے. اب تقریباً 2 مہینے سے امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. محرم کا چاند دیکھا, آپ نے امام کا تذکرہ کیا. 2-3 محرم کو آپ نے حضرت حر کا تذکرہ کیا. 4 محرم کو جناب حبیب کا تذکرہ کیا. 5 محرم کو جناب اون محمد کا تذکرہ کیا. 6 محرم کو حضرت علی اصغر کا تذکرہ کیا. پھر حضرت قاسم کا تذکرہ کیا. پھر حضرت عباس کا تذکرہ کیا. پھر حضرت علی اکبر کا تذکرہ کیا. یہ فرش عزا صرف آ کر تذکرہ کر کے جانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ اگر 2-3 محرم کو آپ نے جناب حر کا تذکرہ کیا ہے تو دل میں یہ ارادہ کر لینا چاہیے کہ پھر کبھی کسی گناہ کی طرف اپنے آپ کو نہیں بڑھاؤں گا. اگر 4 محرم کو کوئی یہاں بیٹھ کر حبیب کا تذکرہ بھی کرے اور باہر نکل کر اپنے دوست سے غداری بھی کرے تو بتائیے کیا آپ مجالس حسین سے کچھ سیکھ رہے ہیں یا نہیں سیکھ رہے ہیں؟ اگر 5 محرم کو آ کر جناب اون محمد کا تذکرہ ہم لوگ سن رہے ہیں, لیکن پریکٹیکل لائف میں ماموں بھانجے میں کئی برسوں سے بات چیت نہیں ہے, تو آپ بتائیے مقصد عزا پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اگر 5-6 محرم کو حضرت علی اصغر کا
تذکرہ سن کر جا رہے ہیں. 6 مہینے کا بچہ حق کی خاطر اپنے گردن پر تیر کھا لیتا ہے. ہمارے وجود میں یہ طاقت نہ آئے کہ ہم حق کے لیے کسی کی 2 باتیں سنیں, تو پھر بتائیے فرش ازا کا مقصد پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ 7 محرم کو قاسم کا تذکرہ تو کر رہے ہیں, لیکن پریکٹیکل لائف میں چچا بھتیجے میں بہت سالوں سے گفتگو نہیں ہے. بھتیجے سے بچھڑ کر 7 محرم کو قاسم پر آنسو بہانے کا نام عزاداری نہیں ہے, بلکہ اپنے رشتوں کو سنبھالتے ہوئے قاسم کے غم کو منانے کا نام عزاداری. اگر حضرت عباس کا تذکرہ کر رہے ہیں تو پھر وفا کی صفت ہمارے اندر آنی چاہیے. اور 9 محرم کو اگر حضرت علی اکبر علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں تو ہمارے جوانوں کو جان لینا چاہیے. علی اکبر کا نوحہ اپنی جگہ, آپ کو یہ جان لینا چاہیے علی اکبر کو نماز کتنی پسند تھی. اگر 9 محرم کو علی اکبر کا تذکرہ بھی ہو, اذان کی آواز سننے کے بعد بھی مسجد تک نہ جائے, تو بتائیے فرش ازا کا مقصد پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اسی لیے میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا کہ مجالس ازا کو سننا کافی نہیں ہے. پہلے ہماری ریسپانسبلٹی یہ بنتی ہے کہ ہم مجالس ازا کو اچھی طرح بیٹھ کر سنیں, اس کو سمجھیں, پھر اس کو پریکٹیکل لائف میں ڈھالیں گے, تب کہیں جا کر ہمارے اندر بھی امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی کوالٹی آ سکتی ہے. اور شہزادی جناب زینب نے جو اتنی مشکلات کے بعد یہ پیغام ہم تک پہنچایا ہے, صرف اس لیے نہیں پہنچایا ہے کہ ہم مجالس ازا کو رسموں کی آماج کا بنائے, بلکہ شہزادی نے فرش ازا کی بنیاد اس لیے رکھی تھی کہ یہ رسموں کی آماج گاہ نہ رہے, بلکہ مقصد حسین کی ترجمان بن جائے. اگر یہاں بیٹھ کر مقصد حسین کی ترجمانی نہ ہو تو پھر ہم آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آنے کا ثواب بھی ہے, جانے کا ثواب بھی ہے, لیکن اصل جو مقصد ازا ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہے. اور اسی مقصد ازا اور اسی انسان سازی اور اسی کردار سازی کے لیے امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب کا انتخاب کیا تھا. کل میں نے آپ کے سامنے عصر عاشور کے حالات بیان کیے کہ کس طرح سے شہزادی جناب زینب عصر عاشور خیام کے باہر آتی ہیں اور کس طرح سے بھائی کے لاشے پر پہنچتی ہے اور دشمنوں کا مقابلہ کیسے کرتی ہیں. عاشور کا دن گزرا, شام غریبہ آ گئی. چونکہ میں نے کل ہی کہا تھا میں کوشش کروں گا کہ مصائب میں سے فضائل کو پیش کروں. شام غریبہ آ گئی, خیام کو جلا دیا گیا. علی کی بیٹی ہے جو جلتے ہوئے قیام میں بھی اپنی ریسپانسبلٹی کو ادا کر رہی ہے. شہزادی جناب زینب ایک ایک بچے کو خیمے سے باہر نکال رہی ہے. اور مصائب میں آپ نے بارہا یہ سنا ہے کہ شہزادی چوتھے امام کی خدمت میں جاتی ہیں اور یہ سوال کرتی ہیں کہ بیٹا سجاد بتاؤ, ہم خیموں میں جل کر مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ امام نے جواب دیا تھا کہ پھوپھی اماں, جان کا بچانا واجب ہے, آپ خیام سے باہر نکل جائیے. دیکھیے, جس کے پاس شریعت کا تھوڑا بہت علم ہوگا وہ اچھی طرح جانتا ہے. ہمارا بچہ جو دینیات میں جاتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ جب جان پر کوئی چیز آ جائے تو جو چیزیں حرام تھی وہ بھی حلال ہو جاتی ہیں. تو علی کی وہ بیٹی, علی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے اور علی کی معمولی بیٹی نہیں ہے, بلکہ علی کی بیٹی کو زینت علی کہا جاتا ہے. اور ہمارا یہ مضبوط عقیدہ ہے کہ جتنی کوالٹیز امام علی علیہ السلام کے ایگزسٹنس میں پائی جاتی تھی وہ ساری کوالٹیز شہزادی جناب زینب کو بھی ورثے میں ملی تھی. اگر علی عالم ہے اور ممبر کوفہ سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. تاریخ میں بہت جو ہے زیادہ واقعات ملتے ہیں, میں سارے واقعات کو چھوڑتے ہوئے اور شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے علم کو سمجھانے کے لیے ایک واقعے کا سہارا لوں گا. ایک مرتبہ کوفے کے کچھ لوگ یہ طے کرتے ہیں کہ علی کو
جو ہے علی کا یہ دعویٰ ہے کہ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ لوگوں نے کہا کہ چلو ایک ایسا سوال تیار کرتے ہیں اور علی سے پوچھتے ہیں کہ علی اس کا جواب دے نہ سکے۔ کافی محنتوں کے بعد انہوں نے ایک سوال کو تیار کیا اور شور ہو گئے کہ اگر ہم علی سے یہ سوال کریں گے تو علی اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ انہوں نے پلاننگ کی اور ایک کو اپنا نمائندہ بنایا۔ مولا ممبر پر ہیں، ایک آدمی جو ہے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے علی، میرے پاس ایک سوال ہے اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کائنات میں کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ جس کا جواب علی نہ دے سکے، ہو سکے تو میرے پاس ایک چھوٹا سوال ہے، اس کا جواب دے دیجئے۔ مولا نے کہا سوال پوچھو۔ آنے والے نے سوال کیا، پوچھا کہ اے علی، ہمارے گھر میں ایک جانور پیدا ہوا ہے، لیکن جانور ایسا پیدا ہوا ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ پتہ نہیں لگا پا رہے ہیں کہ یہ بکری کا بچہ ہے یا کتے کا بچہ ہے۔ آپ ہمیں بتا دیجئے کوئی معیار، کوئی رینک، کوئی میرٹ کہ جس پر چلتے ہوئے ہم یہ پہچان سکے کہ یہ بکری کا بچہ ہے یا کتے کا بچہ ہے۔ امام نے کہا یہ تو بڑا آسان سوال ہے، میں آپ کو ایک فارمولہ بتا رہا ہوں، گھر جا کر اس فارمولے پر عمل کرنا، بڑی ہی آسانی سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کتے کا بچہ ہے یا بکری کا بچہ ہے۔ امام نے کہا گھر جاؤ، ایک طرف گھاس کو رکھنا، دوسرے طرف گوشت کو رکھنا، اگر وہ بچہ گھاس کی طرف اپنے آپ کو بڑھائے تو سمجھ لینا کہ وہ بکری کا بچہ ہے، اگر گھاس کو چھوڑ کر گوشت کی طرف دوڑ پڑے تو سمجھ لینا کہ وہ کتے کا بچہ ہے۔ لیکن آنے والے بھی چالاک تھے، چونکہ ٹھان کے آئے تھے نا کہ آج علی کو ہرانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے علی، یہ تو ہم نے کر کے دیکھ لیا ہے، یہ عجیب جانور ہے، ہم نے گھاس بھی رکھا، ہم نے گوشت بھی رکھا، کبھی یہ گھاس کی طرف آگے بڑھتا ہے، کبھی گوشت کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ امام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں دوسرا فارمولہ دے رہا ہوں۔ امام نے کہا کہ جب وہ بیٹھنے لگے تو اسے غور سے دیکھنا، اگر آگے کا دھڑ کے سہارے وہ بیٹھے تو سمجھ لینا کہ وہ بکری کا بچہ ہے، اگر بیٹھتے ہوئے پیچھے کے دھڑ کا سہارا لے تو سمجھ لینا کہ وہ کتے کا بچہ ہے۔ آنے والے نے کہا کہ اے علی، ہم نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا، یہ عجیب جانور ہے، کبھی آگے کے دھڑ کا سہارا لیتا ہے، کبھی پیچھے کے دھڑ کا سہارا لیتا ہے۔ امام نے کہا کوئی بات نہیں، میرے پاس تیسرا فارمولہ ہے، اس کے پاس پانی رکھ دینا، اگر وہ منہ کے ذریعے سے پیے تو سمجھ لینا بکری کا بچہ ہے، اگر زبان چاٹ چاٹ کر پانی پیے تو سمجھ لینا کہ کتے کا بچہ ہے۔ آنے والے ٹھان کے آئے تھے، کہا اے علی، ہم نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا، عجیب جانور ہے، کبھی منہ لگا کے پانی پیتا ہے، کبھی زبان چاٹ چاٹ کے پانی پیتا ہے۔ امام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس چوتھا فارمولہ بھی ہے، جب بکریاں جانے لگے تو اسے بکریوں کے جھنڈ میں چھوڑ دینا، اگر بکریوں کے ساتھ ساتھ چلے تو سمجھ لینا کہ بکری کا بچہ ہے، کبھی آگے ہو جائے کبھی پیچھے ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہ کتے کا بچہ ہے۔ آنے والوں نے کہا اے علی، ہم نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا، یہ عجیب جانور ہے، کبھی بکریوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، کبھی آگے نکل جاتا ہے، کبھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ امام سمجھ گئے، امام نے کہا اب جو میں فارمولہ دے رہا ہوں وہ فائنل فارمولہ ہوگا، اس جانور کو لے جانا، ذبح کر دینا، اگر اوجڑی نکلے تو سمجھ لینا بکری کا بچہ ہے، اگر آندے نکلے تو سمجھ لینا کتے کا بچہ ہے۔ اب یہاں آ کر یہ لگ گئے، یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ اے علی، ہم نے 2 مرتبہ ذبح کیا۔ زینب اس باپ کی بیٹی ہے کہ جس کے پاس ہر مسئلے کا علاج موجود ہے، اور اسی علم علی کی وارثہ کا نام زینب ہے۔ کیا زینب کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جلتے ہوئے قیام میں اپنی جان کو بچانا ہے؟ زینب نے اپنے بھتیجے سے کیوں سوال کیا کہ اے بیٹا سید سجاد بتاؤ، ہم جل کر مر جائیں یا جان بچانے کے لیے خیموں سے باہر نکل پڑے؟ علماء نے اس کی 2-3 وجوہات بیان کی ہے۔ کہا زینب کو اچھی طرح معلوم تھا، لیکن جناب زینب جلتے ہوئے قیام میں اپنے بھتیجے سے مسئلہ شرعی پوچھ کر
دنیا کو کچھ پیغامات دینا چاہتی ہیں۔ پہلا پیغام شہزادی یہ دینا چاہتی ہیں کہ گرچہ میں عالمہ ہوں لیکن مرتبے میں اب میرا چھوٹا بھتیجا مجھ سے بڑا ہے۔ میں سوال پوچھ کر دنیا کو یہ پیغام دے رہی ہوں کہ جب علمی محفل میں بڑی شخصیتیں موجود ہوں تو چھوٹوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان چلائے۔ اور علماء نے دوسری وجہ یہ بھی بتائی، شاید شہزادی زینب جلتے ہوئے قیام میں اپنے بھتیجے سے اس لیے سوال کر رہی ہیں چونکہ ابھی کچھ گھنٹوں پہلے شہزادی جب قیام سے باہر نکلی تھی تو شہزادی نے دیکھا تھا کہ فوج اشقیاء خوشیاں منا رہی ہیں اور یہ اعلان کر رہی ہیں کہ حسین اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کا دین بھی بہت جلد ہی دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اب امام کوئی باقی نہ رہا۔ شہزادی زینب جلتے ہوئے قیام نے اپنے بھتیجے سے سوال کر کے فوج اشقیاء کو یہ پیغام دے رہی تھی کہ ارے کس خیال میں زندہ ہو، ابھی امام بھی زندہ ہے، امام کی امامت بھی زندہ۔ شاید شہزادی جناب زینب جلتے ہوئے قیام سے اپنے بھتیجے سے سوال کر کے دنیا کو یہ پیغام دے رہی تھی کہ دیکھو زینب 55 سال کی ہے، صبح سے شام تک زینب پر اتنی مصیبتیں پڑی، اگر کسی دوسرے خاتون پہ پڑتی تو وہ نارمل طریقے سے زندگی نہ کر پاتی۔ چونکہ ایک ویسٹرن سکالر پوری ریسرچ کے بعد یہ رپورٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے علی کی بیٹی کی پوری زندگی کو اسٹڈی کیا اور آخر میں اس کنکلوژن پر پہنچا ہوں کہ اگر زینب کی جگہ پر کوئی دوسری بہادر خاتون ہوتی اس حالات میں اتنے مصائب دیکھنے کے بعد دو حال سے خالی نہ ہوتی، یا اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی یا وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتی۔ جناب زینب نے جلتے ہوئے قیام نے اپنے بھتیجے سے مسئلے شرعی پوچھ کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو اتنے مصائب کے بعد جس کے نواسی کا ذہن اتنا صحیح سالم ہو تو پھر اس کے نانا پر ہذیان کا الزام کیسا؟ شہزادی جناب زینب اگر جلتے ہوئے قیام میں اپنے بھتیجے سے سوال کر رہی ہے تو کوئی نہ کوئی شہزادی کا مقصد ہے۔ دیکھیں شہزادی ایک سوال میں کئی سارے پرابلمز کو جو ہے سالو کر رہی ہیں اور بہت سارے میسیجز کو ہم تک کنوے کر رہی ہیں۔ اچھا شہزادی نے سوال کیا، بھتیجے نے کہا کہ پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، آپ خیام سے نکل جائیے۔ جناب زینب پہلے تو خیمے سے باہر آتی ہیں، پھر راوی حمید یہ نقل کرتا ہے میں نے دیکھا کچھ دیر بعد یہی علی کی بیٹی دوبارہ خیموں کے اندر جاتی ہیں، جب جاتی ہیں تو تنہا جاتی ہیں، جب واپس آتے ہیں تو روایتیں دو طرح کی ہیں۔ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ شہزادی نے اپنے پشت پر امام سجاد کو لے کر واپس آئی، اور دوسری روایت یہ کہتی ہے نہیں صرف امام سجاد نہیں تھے بلکہ پشت پر چوتھے امام تھے اور گود میں 5ویں امام تھے۔ شہزادی جلتے ہوئے قیام سے امامت کو کیوں؟ چونکہ بھائی نے 9 محرم کو وصیت کی تھی، بہن زینب میں تو جا رہا ہوں، آپ کی 2 ذمہ داریاں ہیں، آپ کو میری نسل کو بھی بچانا ہے، آپ کو میرے مقصد کو بھی بچانا ہے۔ عصر عاشور شہزادی نے مقصد کو بچایا، شام غریبہ نسل امام کو بچا رہی ہے۔ شہزادی جلتے ہوئے قیام سے چوتھے امام کو لے آئی۔ ذہن میں ایک سوال آتا ہے، شہزادی آپ بھی کئی دنوں کی بھوکی پیاسی ہیں، آپ ضعیفہ ہیں، اگر لانا ہی تھا تو یہ پشت پر اٹھا کر کیوں لا رہی ہیں؟ کھینچ کر تو جو ہے لا سکتی تھی، بھتیجے کو سہارا دے کر بھی آپ باہر لا سکتی تھی۔ جب نہیں شہزادی آواز دے کہ دیکھو حسین کی شہادت کے بعد پہلی مرتبہ میرا بھتیجا امام بن کر خیمے سے باہر آ رہا ہے، کیا تم غدیر کا میدان بھول گئے؟ جب امام کا تعارف کرایا جاتا ہے تو اسے ہاتھوں پہ بلند کیا جاتا ہے۔
شہزادی چوتھے امام کو جلتے ہوئے خیام سے بچا کر خیام سے باہر لے آتی ہیں۔ اب وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب 11 محرم صبح 11 محرم سے ظہر تک ظالم اپنے کشتہائے نجس کو دفن کرتے ہیں اور اہل بیت کے لاشیں بے گور و غسل و کفن کربلا کے جلتے ہوئے صحرا میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ وقت بھی آیا کہ اشقیاء نے گھوڑوں کی نال بندی کی، شہداء کے لاشوں کو پامال کیا اور اس کے بعد یہ حکم جاری کیا کہ اہل بیت حرم کو ننگی اونٹوں پر بٹھایا جائے اور انہیں کوفے کی طرف لے جایا جائے۔ اب یہ قافلہ حرکت کر رہا ہے، ایک طرف ظالم نے اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر دیا ہے، دوسری طرف حسین اور ان کے اصحاب و اولاد کے لاشیں ہیں جو بے گور و غسل و کفن کربلا کے صحرا میں پڑے ہوئے ہیں، اور درمیان سے علی کی بیٹی اور ان کا مختصر سا قافلہ گزر رہا ہے۔ دیکھیں پڑھ دینا آسان ہے، تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے اگر کسی ایک عزیز کا لاشا پڑا ہو، صحیح سالم ہو، اس کے سامنے سے گزرنا کتنا سخت مرحلہ ہے۔ یہ علی کی شیر دل بیٹی کا جگر تھا جو اپنے بھائی، اپنے بھتیجے اور اپنے بھائی کے اصحاب کے لاشوں کو دیکھتے ہوئے گزر رہی ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی گزر رہی تھی کہ شہزادی کی نظر چوتھے امام پر پڑی اور شہزادی نے دیکھا کہ امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا۔ شہزادی بھتیجے کے قریب جاتی ہے اور کچھ تسلی کے جملات کہتی ہیں جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ شہزادی نے کہا یا بنیا لا تخاف ولا تحزن، اے میرے بیٹا سید سجاد ڈرو نہیں، کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ آج تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے بابا کا لاشا بے گور و غسل و کفن کربلا کے صحرا میں پڑا ہوا ہے اور ظالموں نے اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر دیا ہے۔ بی بی نے کہا ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہارے بھائی جو ہے تمہارے بابا کی قبر بھی بنے گی، صرف قبر نہیں بنے گی بلکہ سینسبونا علی ھذا الطفی علما، اے بیٹا جب قبر تیار ہو جائے گی تو تمہارے بابا کے قبر پر ایک پرچم کو لہرایا جائے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا چوتھے امام اس چیز کو نہیں جانتے تھے؟ جب شہزادی کو اتنا علم ہے تو چوتھے امام کو بھی علم تھا۔ چوتھے امام بھی اپنے علم غیب سے جانتے تھے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جس دن میرے بابا کا روزہ تعمیر ہوگا۔ تو پھر شہزادی جو بات امام جانتے ہیں اسی بات کو کیوں دہرا رہی ہیں؟ شاید شہزادی اپنے بھتیجے کو یہ تسلی دے کر ہمیں یہ پیغام دے رہی ہیں کہ دیکھو میں بھی جانتی ہوں کہ میرا بھتیجا سجاد بھی اس بات کو جانتا ہے کہ ایک دن میرے بھائی کا روزہ بنے گا، لیکن دونوں کے جاننے میں فرق ہے۔ میرا بھتیجا اگر جانتا ہے تو وہ آئینہ امامت کے ذریعے سے جانتا ہے، زینب اگر جانتی ہے تو وہ آغوش تربیت علی کی وجہ سے جانتی ہے۔ علی نے زینب کی ایسی تربیت کی ہے کہ زینب کو یہ طاقت ہے، یہ پاور ہے کہ وہ 11 محرم کو کھڑے ہو کر کربلا کے میدان میں فیوچر کے ڈیٹیلز بتا رہی ہیں۔ شہزادی نے کہا کہ اے بیٹا ڈرو نہیں، یہ صحرا ایسے ہی نہیں رہے گا بلکہ تمہارے بابا کی قبر بھی بنے گی، اور ایک دن وہ آئے گا کہ تمہارے بابا کے قبر پر لہراتا ہوا پرچم بھی نظر آئے گا۔ پھر اس کے بعد شہزادی نے کہا کہ لا يندرس اثرہ، شہزادی نے کہا کہ جب روزہ بنے گا تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا خاموش رہ جائے گی، بلکہ دنیا پوری کوشش کرے گی کہ تمہارے بابا کے اس روزے کو دھسا دیا جائے۔ تاریخ گواہ ہے، آپ بنی امیہ کے حکام کی تاریخ پڑھیے، آپ متوکل کی تاریخ پڑھیے۔ متوکل نے ہر کوشش کی کہ کسی طرح سے حسین کے روزے کو مٹا دیا جائے۔ پہلے تو اس نے زائروں کو سزا دینا شروع کی، جب زائر سزا کے باوجود بھی روزے حسین تک پہنچتے تھے تو اس نے حکم جاری کیا کہ روزے حسینی کو ڈھا دیا جائے۔ روزے حسینی کو ڈھا دیا گیا، پھر بھی اس کے مخبروں نے بتایا کہ اب بھی حسین
حسین کے زائر حسین کی قبر پر آ رہے ہیں تو جو ہے متوکل نے کہا کہ قبر کے نشان کو بھی مٹا دیا جائے۔ لوگوں نے آ کے بتایا کہ اے متوکل، تیرے حکم کے مطابق ہم نے حسین کے قبر کے نشان کو بھی مٹا دیا ہے، لیکن زائرین اب بھی حسین کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ متوکل حکم جاری کرتا ہے کہ حسین کی قبر پر پانی کو بہا دیا جائے۔ پانی جو ہے بہنا شروع ہوتا ہے، لیکن حائر حسینی کے قریب جا کر پانی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ حائر حسینی کو پار کرتے ہوئے قبر حسین تک پہنچ جائے۔ میں کہوں گا جب بغض آل محمد میں انسان بے شعور ہو جاتا ہے، پانی جیسی بے جان چیز کے اندر بھی شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان چاہتا ہے متوکل چاہتا ہے کہ روضہ حسینی کا نام و نشان باقی نہ رہے، لیکن پانی چاہتا ہے کہ روضہ حسین کا نام و نشان باقی رہے۔ جب متوکل نے دیکھا کہ پانی آگے نہیں بڑھ رہا ہے تو جو ہے متوکل نے یہ حکم جاری کیا کہ قبر حسین پر حل کو چلا دیا جائے۔ حل کو چلایا گیا، لیکن پھر بھی اس کے مخبروں نے یہ بتایا کہ اے متوکل، اب بھی لوگ روضہ حسینی کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ متوکل تعجب میں پڑ جاتا ہے، پوچھتا ہے کہ جب قبر ہی نہیں ہے تو کس نشان کے بلبوتے پر زائرین حسین کی قبر تک پہنچ رہے ہیں؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ روضہ حسینی کے پاس جو ہے ایک بیر کا درخت ہے، لوگ اس کے نشان کو پہچانتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ جہاں پر بیر کا درخت ہے اسی کے نیچے امام حسین علیہ السلام کو دفنایا گیا ہے۔ متوکل حکم جاری کرتا ہے کہ اس بیر کے درخت کو بھی کاٹ دیا جائے۔ رسول اسلام اپنی زندگی میں اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ لعن اللہ قاطع الصدرہ، خدا لعنت کرے اس انسان پر جو بیری کے درخت کو کاٹے گا۔ اب دنیا کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ رسول اپنی زندگی میں یہ کس کو لعنت کر رہے ہیں۔ ادھر متوکل نے بیر کے درخت کو کاٹنے کا حکم جاری کیا، ادھر لعنت نے خود بخود اپنے مستحق کو ڈھونڈ لیا۔ دنیا نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح سے ذکر حسین کو مٹا دیا جائے، لیکن علی کی بیٹی نے 11 محرم کو پیشن گوئی کی تھی کہ لا یندرسو اثرہ، ظالم آ کر میرے بھائی کے اثر کو مٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن جتنی تیزی کے ساتھ وہ میرے بھائی کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کریں گے، اتنی ہی تیزی کے ساتھ میرے بھائی کا ذکر دنیا میں عام ہوتا ہوا چلا جائے گا۔ اس زمانے میں بات سمجھ میں آئی ہو یا نہ آئی ہو، لیکن آج کے زمانے میں یہ کروڑوں کا مجمع جو دنیا کے ہر کونے سے اپنے آپ کو قبر حسین تک پہنچا رہا ہے، یہ زینب کے دعوے کی کھلی ہوئی دلیل ہے۔ زینب نے کہا تھا کہ لا یندرسو اثرہ، میرے بھائی کے اثر کو ڈھسایا نہیں جا سکتا، ولا یمحو ذکرہ، میرے بھائی کے ذکر کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ وَيَرْجِعُونَ إِلَيْهِ الْخَلَائِقِ، اے بیٹا سید سجاد تم اطمینان رکھو، آج تم دیکھ رہے ہو کہ ہمارے لاشیں بے گور و غسل و کفن کربلا کے صحرا میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن بیٹا سید سجاد ایک دن وہ آئے گا جب تمہارے بابا کا روضہ بن جائے گا تو ساری دنیا کے لوگ تیرے بابا کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ پھر اس کے بعد شہزادی جناب زینب نے کہا لَيَجْتَهِدَنَّ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَأَشْيَاءُ الضَّلَالَةِ فِي مَحْوِهِ وَتَدْلِيسِهِ وَتَدْمِيسِهِ، اے بیٹا جب تمہارے بابا کا روضہ بن جائے گا تو دنیا کا ہر ظالم ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا کہ کسی طرح سے تمہارے بابا کے ذکر کو دبا دیا جائے۔ آپ صرف متوکل تک نہ رکیے، متوکل سے سیدھا آ جائیے صدام کے دور میں۔
صدام نے کیا کیا ظلم نہیں کیے. کہا کہ جو زیارت حسین پر آنا چاہتا ہے تو اسے ایک بھاری ٹیکس کو ادا کرنا پڑے گا. لیکن یہ حسین کے چاہنے والے تھے کہ جنہوں نے جو ٹیکس حکومت سے طے ہوا تھا وہ سارا ٹیکس بھرا, لیکن قبر حسین تک اپنے آپ کو پہنچایا. جب صدام ملعون کی حکومت پوری ہوئی, وہ اس دنیا سے گیا, تو داعش آ گئے. اب بتائیے داعش نے کیا کیا کوشش نہیں کی, قتل کی دھمکیاں بھی دی. ابھی کچھ دن پہلے جب کچھ داخلی مسئلہ پیش آیا تو یہ یزید کے وارث دوبارہ سے اپنا سر اٹھانا چاہ رہے تھے. وہ اس کوشش میں ہیں کہ کسی طرح سے ظاہر حسینی کو اس دنیا سے ختم کر دیا جائے. لیکن داعش کو پتہ نہیں ہے کہ اگر تم ایک عزادار کو مارو گے تو ایک عزادار کے ہر خون کے خطرے سے ہزار عزادار پیدا ہو جائے. کیوں پیدا ہوں گے؟ چونکہ علی کی بیٹی نے 11 محرم کو یہ دعویٰ کیا تھا کہ میرے بھائی کے ذکر کو کوئی مٹا نہیں سکتا. امام سجاد علیہ السلام کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا. تاریخ بتاتی ہے کہ بعید نہیں تھا کہ کچھ دیر میں کیوں نہ ہو اگر کوئی جوان بیٹا اپنے باپ کے لاشے کو بے گور و غسل و کفن دیکھے تو بیٹے کا یہی حق بنتا ہے کہ اس کی روح اس قفس عنصری سے پرواز کر جائے. زینب نے جب دیکھا کہ اگر امام کو نہیں سنبھالوں گی تو امام اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. دیکھیے آپ نے 12 مجالس میں سنا ہے لولا الحجہ لساقت الارض باہلہا, اگر خدا کی حجت روئے زمین پر نہ ہو تو زمین اپنے سارے اہل سمیت جو ہے برباد ہو جائے گی. اب جناب زینب یہ تسلی دے کر صرف امام کو نہیں بچا رہی ہیں, اگر امام چلے گئے تو دنیا بھی چلی جائے گی. تو پتہ چلا کہ زینب اپنے بھتیجے کو تسلی نہیں دے رہی ہے بلکہ قیامت کے برپا ہونے سے قیامت کو روک رہی ہے. اگر شہزادی جناب زینب امام سجاد کی حفاظت نہ کرتی تو بعید نہیں تھا کہ اسی وقت قیامت برپا ہو جاتی. اگر آج امام حسین علیہ السلام کا ذکر باقی ہے, اگر آج ہم یہاں بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو برپا کر رہے ہیں تو احسان مانیے شہزادی جناب زینب کا. بہلول دانا کے حوالے سے ملتا ہے کہ بہلول دانا ایک مرتبہ مکہ معظمہ تشریف لے جاتے ہیں, خانہ خدا کا طواف کرتے ہیں. طواف کے بعد خانہ کعبہ کے آگے ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور خانہ کعبہ سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ تو بیت خدا ہے, تیری عظمت بہت ہی زیادہ ہے, لیکن میں ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے تجھ سے یہ کہنا چاہوں گا تو احسان مان محمد کا. اگر محمد نے طرح طرح کی سختیوں کو جھیل کر تجھے نہ بچایا ہوتا تو آج تیرا نام و نشان باقی نہ رہتا. پھر اس کے بعد بہلول دانا مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں, روضہ رسول کی زیارت کرتے ہیں. زیارت سے فارغ ہو جانے کے بعد روضہ رسول کے آگے کھڑے ہو کر ہاتھوں کو جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول خدا, مجھے معلوم ہے کہ آپ نے طرح طرح کی زحمتوں کو برداشت کیا اور اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچایا, لیکن اے رسول میں ہاتھوں کو جوڑ کر آپ سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر علی نے آپ کا ساتھ نہ دیا ہوتا تو آپ کا نام بھی لینے والا کوئی باقی نہ رہتا. پھر اس کے بعد بہلول دانا نجف اشرف جاتے ہیں, مولا کی زیارت کرتے ہیں. زیارت کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں کہ اے میرے مولا علی, مجھے معلوم ہے کہ آپ نے اسلام کو پھیلانے کے لیے کتنی سختیوں کا سامنا کیا ہے, لیکن مولا میں ہاتھوں کو جوڑ کر آپ سے بھی یہ کہنا چاہوں گا اگر آپ کے بیٹے حسین نے قربانی نہ دی ہوئی ہوتی تو آپ کی ساری زحمتیں بیکار ہو جاتی. پھر بہلول دانا کربلائے معلیٰ جاتے ہیں. غازی ابوالفضل العباس علیہ السلام کی زیارت کے بعد روضہ امام حسین میں داخل ہوتے ہیں. حسین کی زیارت سے فارغ ہونے کے بعد زری کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہاتھوں کو جوڑ کر امام حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے مولا, آپ نے جس کارنامے کو انجام دیا ہے کائنات میں کوئی دوسرا بشر اتنی ہمت نہیں رکھتا جو دین خدا کی خاطر اپنی ساری اولاد کو
راہ خدا میں قربان کر دے، لیکن مولا میں آپ کے ہاتھوں کو جو ہے آپ کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی بہن زینب نے اپنی چادر کو قربان کرتے ہوئے آپ کے پیغام کو دنیا تک نہ پہنچایا ہوا ہوتا تو آپ کی محنتیں بھی بیکار چلی جاتی۔ پھر اس کے بعد بہلول دانا شام آتے ہیں، شہزادی جناب زینب کی زیارت کرتے ہیں، زیارت کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں کہ اے بی بی، میں نے خانہ جو ہے خدا سے بھی شکایت کی، میں نے رسول سے بھی شکایت کی، میں نے آپ کے بابا علی سے بھی شکایت کی، آپ کے بھائی حسین سے بھی شکایت کی، لیکن آپ کے در پر میں شکایت کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آج اگر اللہ کا نام باقی ہے تو آپ کی وجہ سے باقی ہے، محمد کا نام باقی ہے تو آپ کی وجہ سے باقی ہے، علی کا نام باقی ہے تو آپ کی وجہ سے باقی ہے، کربلا کا تذکرہ اس دنیا میں باقی ہے تو آپ کی وجہ سے باقی ہے۔ شہزادی جناب زینب نے مقصد حسین کو بھی بچایا، نسل حسین کو بھی بچایا، اسی لیے شاعر نے کہا علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام، یہ دو اماموں کو زندہ بچا کے لائی۔ زینب ایسے ہی زندہ بچا کر نہیں لائی ہے بلکہ مقصد امام اور مقصد رسول، مقصد مولا کائنات اور نسل امام حسین علیہ السلام کو بچانے کے لیے زینب نے اپنے چادر کی قربانی دی ہے۔ دیکھیے کسی عام خاتون کا پردہ چھن جائے تب بھی غم کی بات ہے، تب بھی افسوس کی بات ہے، لیکن زینب کسی عام خاتون کا نام نہیں ہے۔ علی کے گھر میں شہزادی جناب زینب کی تربیت ہو رہی ہے، پڑوسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ علی کے گھر میں ایک بیٹی رہتی ہے۔ جس زینب کے بالوں کو کبھی سورج تک نے نہ دیکھا ہو، اگر اسی زینب کو بے مخنہ و چادر بازار کوفہ اور شام میں، تاریخ بتاتی ہے کہ مدینے میں جو لوگ زیارت کے لیے گئے ہیں رسول کی، وہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ روضہ رسول اور مولا کائنات کے گھر میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے، لیکن اتنا کم فاصلہ ہونے کے باوجود جب کبھی شہزادی اپنے نانا کی زیارت کی مشتاق ہوتی تو علی یہ کہتے کہ بیٹا رات کا انتظار کرو۔ رات کے وقت شہزادی کو گھر سے باہر نکالا جاتا اور امام حسن علیہ السلام کو یہ حکم دیا جاتا کہ بیٹا حسن، اس سے پہلے کہ زینب روضہ رسول پر پہنچے تم روضہ رسول کے چراغ کو خاموش کر دو۔ زینب وہ ہے کہ جو نانا کی زیارت کے لیے بھی جاتی ہے تو پردے کا اتنا زیادہ خیال ہے۔ زینب وہ ہے کہ جس نے دنیا کو پردے کا درس دیا ہے، کہ جس نے کوفے میں درس تفسیر کو بیان کیا ہے۔ عزاداروں کتنی بڑی مصیبت ہے، وہی زینب ہے، بے مخنہ و چادر ہے، کبھی کوفے کے بازاروں میں گھمایا جا رہا ہے، کبھی شام کے بازاروں میں نمائش کی جا رہی ہے۔ عزاداروں، کل میں نے بی بی شیرین کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا، آج میرا دل چاہتا ہے زینب کی ایک اور شاگرد کا تذکرہ کروں۔ مدینے کا دور ہے، ایک یہودی انسان ہے جو اپنی بیمار بیٹی کو رسول کی خدمت میں لاتا ہے، دعا کی درخواست جو ہے کرتا ہے، رسول اس بیمار بچی کو حسین کے پاس بھیجتے ہیں، حسین کے ہاتھوں کا پانی بچی پیتی ہے، شفا یاب ہو جاتی ہے۔ دوسرے دن وہی باپ ہے اپنی بچی کے ساتھ رسول کی خدمت میں آتا ہے، ہاتھوں کو جوڑتا ہے، یا رسول خدا میں اور میری بیٹی اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، ذرا آپ ہمیں بتا دیجئے کہ اسلام میں کیا کیا ہوتا ہے۔ رسول نے کہا کہ اے مرد تو یہیں پر بیٹھ جا، میں تجھے احکام سکھا دوں گا، لیکن تیرے ساتھ جو چھوٹی بچی ہے اسے گھر کے اندر بھیج دے، گھر کے اندر میری نواسی زینب ہے جو اسے پردہ کرانا سکھا دے۔
لو آزادارو وہ وقت بھی آیا کہ جب یہ قافلہ زندان شام میں پہنچ گیا، یزید کی بیوی ہند نے سنا کہ یہ قافلہ مدینے سے آیا ہے، ہند اپنے کنیزوں کو ساتھ لیتی ہے، پورے پردے کے ساتھ زندان کی طرف بڑھتی ہے۔ ادھر علی کی بیٹی بے مخنہ و چادر زندان کی زمین پر بیٹھی ہے، دوسری طرف ہند کے لیے کرسی لگائی جاتی ہے، ہند زندان میں وارد ہوتی ہے، کرسی پر بیٹھ جاتی ہے اور شہزادی سے پوچھتی ہے، اے بی بی میں نے سنا ہے کہ تم مدینے سے آئے ہو، اے بی بی ذرا مجھے بتا دو کہ جو ہے مدینے میں کس محلے سے آپ کا تعلق ہے۔ شہزادی نے کہا کہ اے بی بی ہمارا تعلق جو ہے محلے بنی ہاشم سے ہے۔ یزید کی بیوی کرسی سے فوراً کھڑی ہو جاتی ہے، اے بی بی اگر آپ کا تعلق محلے بنی ہاشم سے ہے تو پھر ضرور آپ میرے حسین کو بھی پہچانتی ہوں گی، میرے شہزادی زینب کو بھی پہچانتی ہوں گی۔ زینب نے پوچھا تیرا حسین اور زینب سے کیا واسطہ؟ ہند نے کہا ارے حسین نے مجھے شفا بخشی تھی، زینب نے مجھے پردہ سکھایا تھا۔ ایک مرتبہ زینب نے پوچھا اے ہند اگر تو زینب کو دیکھے گی تو کیا پہچان لے گی؟ ہند نے کہا اے بی بی میں کیسے نہ پہچانوں گی، ارے زینب تو میری شہزادی ہے۔ زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، ہند سے کہنے لگی اے ہند تو نے نہ ہمیں پہچانا، ارے میں تیری شہزادی زینب ہوں، وہ جو دربار میں سر آیا تھا تیرے آقا حسین کا سر تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے اس مختصر سے عزا کو قبول فرما۔ بار الہ پروردگار ہمیں راہ حسین کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ پروردگارہ جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ پروردگارہ جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں سب کو اولاد صالح عطا فرما۔ بار الہ پروردگارہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگون فرما، تیرے ولی خاص امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور اند الظہور ہم سب کو اس لائق بنا کہ ہم آقا کے آوان و انصار میں شمار ہو سکے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ